بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد الحدیث الثلاثون 30ویں حدیث آج ہم الحمدللہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ عن ابی ثعلبۃ الخشنی رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال۔ ابی ثعلبہ الخشنی جن کا نام جرثوم ابن ناشر ہے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی فرض فرائض فلا تضیعوها، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو فرض فرمایا ہے، فلا تضیعوها، ان کو ضائع مت کرنا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں فرض کی ہیں ان کی پابندی کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے چھوٹ جائیں، تم سے ضائع ہو جائیں۔ وحد حدودا فلا تعتدوها، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ حدودیں تم پہ جو ہیں وہ مقرر کی ہیں، کچھ حد بندیاں جو ہیں وہ مقرر کی ہیں، تو اس سے جو ہے یعنی اس کو ایکسیڈ مت کرنا، اس سے جو ہے جو حد اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے اس سے آگے مت بڑھنا۔ وحرم اشیاء فلا تنتہکوها، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو حرام جو ہے فرمایا ہے، تو ان جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے یعنی حرام قرار کیا تو ان کو جو ہے ان کے ارتکاب مت کرنا، ان کے قریب جو ہے مت جانا۔ وَسَقَطَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے حوالے سے شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے، اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو مواد نہیں ملتا۔ غیر نسیان فلا تبحثوا عنہا، تو جن چیزوں سے شریعت نے درگزر کیا، جن چیزوں سے شریعت نے نظر انداز جن چیزوں کو کیا، ان کے حوالے سے بہت کوئی یعنی تفصیلی احکام نہیں جو ہے وہ دیے، تو وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو بھول گئے تھے یا اللہ اور اس کے رسول کو معلوم نہیں تھے، ایسی بات نہیں ہے، یہ رحمتاً لکم، یہ تمہارے لیے بطور رحمت جو ہے ان چیزوں سے جو ہے خاموشی اختیار کی گئی ہے۔ تو فلا تبحثوا عنہا، تو اس کے بارے میں زیادہ جو ہے وہ سوالات مت کرو، زیادہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ جاننے کی کیا ہے کہ یہ حلال ہے حرام ہے، اس کی باریکیاں یا جس کو کہتے ہیں کہ بال کی کھال اتارنا، ایسا معاملہ مت کرو۔ جن چیزوں سے شریعت نے جن چیزوں کو مبہم رکھا ہے، جن چیزوں کو شریعت نے جو ہے بہت زیادہ اس کے حوالے سے کوئی اس پہ پابندی نہیں لگائی ہے، بہت زیادہ کوئی اس کا نہیں بیان کیا، تو وہ تمہارے لیے بطور رحمت ہے، تاکہ تم جو ہے اس سے اس اپرچونٹی کو اویل کر سکو۔ بہت سارے معاملات زندگی میں آتے ہیں جن کے حوالے سے شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی ہوتی، ایک بالکل ایک اس کو جس کو ہم فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ مباح چیز ہے، یعنی جو کوئی زیادہ اس کے حوالے سے کوئی پابندی کوئی ایسی چیز ذکر نہیں ہوتی۔ بہت ساری ایسی فقہی احکام میں جب لوگ سوالات کرتے ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، تو جب جس سے شریعت نے خاموشی اختیار کی، جس کو شریعت نے بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا شریعت نے جس حوالے سے رخصتیں عطا کی ہیں، جو شریعت نے تمہیں سہولتیں عطا کی ہیں، تو بہت زیادہ اس کے اندر باریکیوں میں جانا اور بال کی کھال اتارنا اور اس کے بہت زیادہ اس کے اندر وہ جانا، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جو رخصتیں عطا کی ہیں، جن معاملات کے حوالے سے خاموشی اختیار کی ہے، تو وہ گویا کہ ایک رخصت ہے، ایک سہولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے جو ہے وہ عطا کی ہے، تو اس سے جو ہے وہ انسان کو جو ہے اس سے انٹرٹین ہونا چاہیے، اس سے جو ہے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو یہ بہت ہی یعنی اس کے اندر بنیادی حدیث ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا فرائض جو ہے ان کی پابندی ہو، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان سے جو ہے وہ بچنا ہو، اور جو مبہم بیچ کی بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے حوالے سے یعنی بطور رحمت ان کو جو ہے چھوڑ دیا گیا، تو ان کو جو ہے بال کی کھال نہیں چیزوں کی اتارنی چاہیے، بلکہ ان سے جو رخصتیں ہیں، جو اللہ کے رسول کی شریعت کی سہولتیں ہیں، ان سے انسان کو اپنے آپ کو انٹرٹین کرانا چاہیے۔ اگلی حدیث ہے الحدیث الحادی والثلاثون، 31ویں حدیث ہے۔ عن عبد العباس سہل ابن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، اب یہ عربی والے طلباء ذرا اس پہ غور کریں، میں نے حدیث بھی شیئر کی ہوئی ہے گروپ میں، 31 ہے نمبر حدیث جو ہے، کہتے ہیں اتا کہتے ہیں آیا، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب نبیہ کے اوپر زبر ہے، اب نبیہ کے اوپر جب زبر آ رہی ہے تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ نبی جو ہے مفعول ہے، اور رجل کے اوپر پیش پڑ رہے ہیں تو مطلب فاعل ہے یہ، یعنی ایک شخص نبی کے پاس آیا۔ اگر یہ ہم زبر پیش کو الٹا سیدھا کرتے ہیں تو کیا معنی اس کا ترجمہ کریں گے ہم کہ نبی اس شخص کے پاس آئے،
لیکن نبی کے اوپر زبر ہے اور رجل کے اوپر پیش ہے، تو فاعل جو ہے وہ رجل ہے اور جو مفعول ہے وہ نبی ہے، یعنی ایک شخص نبی کے پاس آیا، حالانکہ تقدیم کے اندر یعنی عبارت کے اندر نبی کا لفظ پہلے ہے اور رجل کا لفظ بعد میں سے ثابت ہوتا ہے کہ عربی کے اندر لفظوں کی تقدیم تاخیر سے فاعل مفعول ڈیسائیڈ نہیں ہوتا، جیسے کہ اردو میں کہتے ہیں کہ احمد عبداللہ کے پاس آیا، تو ہم کہتے ہیں کہ احمد آیا ہے اور عبداللہ کے پاس وہ آیا تو عبداللہ مفعول ہے، بلکہ عربی کے اندر یہ جو زبر پیش جو ہم نے اعراب جو پڑھے تھے تو اس سے جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے۔ تو اتا النبی یا صلی اللہ علیہ وسلم رجل، کہ ایک شخص جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، پس اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دلنی علی عمل اذا عملتہ احبنی اللہ، کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ اگر میں اس عمل کو کر لوں تو احب یحب، محبت کر لے، احبنی اللہ، مجھ سے محبت کر لے اللہ۔ اب لفظ اللہ کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، تو لفظ اللہ کیا ہے؟ فاعل، یعنی اللہ محبت کر لے، کس سے کر لے؟ مجھ سے محبت کر لے، احبنی اللہ واحبنی الناس، اور لوگ بھی مجھ سے محبت کر لیں، یعنی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ اگر میں اس عمل کو کر لوں تو لوگ بھی مجھ سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ مجھ سے محبت کریں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ مجھ سے محبت کریں۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح دیکھیں وَأَحَبَّنِيَ النَّاسُ میں بھی ناس جو ہے وہ فاعل ہے، کہ ناس کے اوپر پیش ہے تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ناس جو ہے فاعل ہے، اور احبنی یعنی میں جو ہوں، یعنی آپ کا جو نفس ہے وہ مفعول ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فاعل مفعول کی جو ہم نے پڑھا تھا قاعدہ، اس کی اب تطبیق دیکھ لیں کہ حدیث شریف میں کیسے آ رہی ہے۔ بسم اللہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پس کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لو، یحبک اللہ، اللہ تم سے محبت فرمائیں گے۔ وزہد، ازہد اب فعل امر کا صیغہ جو ہم نے پڑھا تھا نا ادخل کے وزن کے اوپر، ازہد فعل امر ہے، اور اگر مؤنث کے لیے کہیں گے تو کیسے ہوگا؟ ازہدی، ٹھیک ہے، یا آ جائے گی آگے، ازہد، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، اللہ یعنی دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم سے محبت فرمائیں گے۔ وزہد فیما فی ایدی الناس، ایدی کی ہم نے اس دن پڑھا ہے میرے خیال سے کچھ کلاسوں کو ہم نے پڑھا ہے، ایدی جمع ہے ید کی، ایدی کس کی جمع ہے؟ جمع ہے ید کی، تو ازہد وزہد فیما ایدی الناس، اور بے رغبتی اختیار کرو جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، یحبک الناس، تو لوگ بھی تم سے محبت کریں گے۔ تو یہ حدیث بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے زہد کے حوالے سے، یہ حدیث بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے، بڑے ہی خوبصورت قاعدہ اس کے اندر بیان ہوا ہے، کس حوالے سے؟ زہد کے حوالے سے۔ اور زہد کیا ہے؟ زہد بے بنیادی طور پہ اگر ہم اس کی آسان الفاظ میں تعریف کریں تو زہد جو ہے وہ نام ہے دنیا سے بے رغبتی کا، یعنی دنیا سے کنارہ کشی کا نام نہیں ہے، دنیا سے بے رغبتی کا نام۔ بے رغبتی کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ دنیا آپ کے پاس ہے، دنیاوی چیزیں، دنیاوی نعمتیں، دنیاوی سہولتیں، یہ چیزیں آپ کے پاس تو موجود ہیں، لیکن آپ کے دل میں ان کی محبت نہیں ہے، آپ کے دل میں ان کی لالچ نہیں ہے، آپ کے دل میں ان کی حرص نہیں ہے، آپ کی زندگی کا مقصد اور محور جو ہے وہ دولت اور دنیا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی کام اس لیے نہیں کرتے کہ بس دولت میں نے کمانی ہے یا دنیا میں نے کمانی ہے یا میں نے جو ہے بس دنیا بنانی ہے، یہ چیز آپ کا مرکز اور محور، آپ کا مقصود اور محور جو ہے وہ دنیا نہیں ہونا چاہیے، جو کہ آج کل افسوس کے ساتھ کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم بھی ہے اور ہمیں جو تربیت دی جاتی ہے، بسم اللہ، بچپن سے گریڈز میں 9 10 کہ جی اچھے نمبر حاصل کرنے ہیں، اچھے نمبر حاصل کرو گے میٹرک میں تو اچھی کالج میں ایف ایس سی میں داخلہ ملے گا، پھر اچھے ایف ایس سی میں تو اچھی یونیورسٹی میں جاؤ گے، پھر اچھا انجینئر بن جاؤ گے، اچھے ڈاکٹر بن جاؤ گے تو اچھی جاب ملے گی، اور یہ بچپن سے ایک، اور اس نمبروں جب بچہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کو نمبروں کی دوڑ میں لگوایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اچھے نمبر، ٹھیک ہے، اچھے نمبر کوئی بری بات نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اچھے نمبر نہیں ہونے چاہیے، بالکل ہونے چاہیے، لیکن ایک پڑھائی بھی اس لیے کرائی جاتی ہے کہ بھئی اچھے نمبر آپ نے لینے، اکیڈمیز پڑھائی جاتی ہیں، کریش پروگرامز اور پتہ نہیں کیا، سب کا مقصد اور محور یہ ہوتا ہے کہ اچھے نمبر آ جائے، اور وہ اچھے نمبر دوسرے الفاظ میں کیا ہیں؟ اچھے نمبروں کا دوسرے الفاظ میں مطلب کہ اچھی نوکری ہوگی، اچھے پیسے ہوں۔ بچپن سے بچے کے ذہن میں ایک وہ دنیا کی ایک ایسی وہ لت ڈالی جاتی ہے کہ وہ جب علم حاصل کرتا ہے تو وہ اس لیے حاصل نہیں کرتا کہ میں اس علم سے
کوئی اپنی انسان کا بچہ بنوں گا، ٹھیک ہے نا، سیدھے الفاظوں میں کہ انسان کا بندہ بنوں گا، بندے کا پتر بنوں گا اس علم کو حاصل کر کے، جو ٹھیک ہے نا، کوئی میں ڈھنگ کا انسان بنوں گا، اچھا مسلمان بنوں گا، معاشرے میں ایک سلیقہ دار انسان بنوں گا، وہ اس لیے علم حاصل نہیں کرتا، اس میں کی ساری جد و جہد جو علم کی ہوتی ہے وہ بس یہی ہوتی ہے کہ میرے اچھے گریڈز آ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، عصری تعلیمی ادارے ہیں، تو کیا اس کا ان پٹ آؤٹ پٹ نکل رہی ہے کہ پڑھے لکھے جاہل جو ہیں وہ نکل رہے ہیں، نہ ان کو تمیز ہے، نہ ان کو تربیت ہے، نہ ان کو احترام ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، بالکل جیسے نا مطلب جس کو وہ کہنا چاہیے کہ پڑھے لکھے جو ہے وہ اب کیا کہیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ تعلیم ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تربیت ہونی چاہیے، اور تربیت بھی ایسی کہ انسان صرف دنیا کے لیے نہ پڑھے، مطلب اس کی علم حاصل کرے انسان، مطلب علمیت کے لیے حاصل کرے، اس لیے حاصل کرے کہ معاشرے کو، چاہے وہ دنیاوی علوم ہی ہوں، عصری علوم ہی ہوں، اس لیے علم حاصل کرے کہ اس علم کو حاصل کر کے میں معاشرے کو کوئی نفع دوں گا، معاشرے کو کوئی فائدہ دوں گا۔ اگر میں ڈاکٹر بن رہا ہوں تو میں معاشرے کی خدمت کروں گا، یہ نہ ہو کہ میں جو ہے ایک ڈاکٹر میں مجھ میں اور ایک کسائی میں کوئی فرق نہ ہو، ٹھیک ہے، ایک جو ہے یعنی کسی اور آپ جو فیلڈ میں ہیں وہ مطلب صرف اس کو ایک جو اپنا طالب علم اسٹوڈنٹ ہے یا اپنا جو بھی لوگ معاشرے لوگ اس کو فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ ان کو کسٹمر کی نگاہ سے نہ دیکھے، جیسے کہ کوئی استاد ہے وہ طالب علم کو کسٹمر کی نگاہ سے نہ دیکھے کہ یہ میرا کسٹمر ہے، میں نے اس سے جو ہے پیسے بٹورنے ہیں، اور بس کسی طرح جو ہے وہ میں نے بس اس سے پیسے لینے ہیں، چاہے میں اور اپنی سر سے ایک معاشرے میں صحیح معنوں میں ایک تربیت جب ایک انسان کی ہو تو لوگوں کے لیے ایک نافع انسان کو بننا چاہیے، یہ ایک چیز ہونی چاہیے۔ تو یہ ہے وہ زہد کہ دنیا آپ کے پاس ہو، دنیاوی علوم ہوں، دنیا کی سہولتیں ہوں، دنیا کی دولت ہو، لیکن دنیا کی لالچ نہ ہو، دنیا کی حرص نہ ہو، دنیا آپ کا مرکز و محور نہ ہو، دنیا آپ کا مقصود نہ ہو، آپ کی جو مقصود ہو وہ اللہ کی رضا ہو۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ استاد ہیں، آپ کوئی بھی کسی بھی پیشے سے وابستہ ہیں، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ کا جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہو، لوگوں کی خدمت ہو، انسانیت کی خدمت ہو، تو یہ چیز ہونی چاہیے، یہ زہد ہے بنیادی طور پہ کہ آپ لوگوں سے یعنی دنیا سے بے رغبتی آپ کی ایسی ہونی چاہیے۔ وَازْهَدْ فِي أَيْدِ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسِ، اسی طرح لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے اس سے بے رغبتی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے ہر وقت کہ آپ کے ذہن میں کہ فلانے کے پاس لینڈ کروزر ہے تو میرے پاس جو ہے وہ آلٹو کھڑی ہے، تو اب میری نظریں اس پہ لگی رہیں اور میں حسد کرتا رہوں اور بغض میں مبتلا رہوں، اور جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی رہیں۔ یا لوگوں کے حوالے سے بعض لوگ بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کہ جی اچھا آپ مطلب ہر وقت ان کو لوگوں کی دنیا کے حوالے سے پڑی رہتی ہے کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کی کتنی تنخواہ ہے، اچھا جی آپ کے کتنے اثاثے ہیں، آپ کی کتنی دولت ہے، اچھا جی آپ کی وہاں پہ تنخواہ کم ہے تو آپ اور کیا کرتے ہیں، اور مطلب ہر وقت لوگوں کے حوالے سے اس حوالے سے سوال، ظاہری بات ہے ایسے لوگوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ تو جو دنیا کے لوگوں کی اس سے جو ہے بے رغبتی انسان کو ہو تو لوگ بھی انسان سے جو ہے وہ محبت کرتے ہیں۔ ایک تو اس حدیث کا یہ معنی بیان کیا جاتا ہے، دوسرا اس حدیث کا علماء یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ لوگوں سے سوال نہ کیا جائے۔ وَازْهَدْ فِي مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ کا مطلب ہے کہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے اس سے بے رغبتی اختیار کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے سوال نہ کیا جائے، لوگوں سے ہر وقت مانگتا پھرتے نہ رہا جائے۔ یعنی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ ان کو مانگنے کی جو ہے وہ عادت ہوتی ہے کہ بس ہمیں یہ دے دو وہ دے دو، ٹھیک ہے نا، یہ بعض لوگ سوال بہت کرتے ہیں، مطلب سوال سے مراد یہ ہے کہ جو مالی سوال یعنی مانگنا، یہ بہت کرتے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا جو ہر وقت مانگتے رہیں، ہر وقت جو ہے ان سے انسان کو خوددار ہونا چاہیے، باغیرت ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے خود جو ہے وہ محنت کرے اور اپنی ضروریات کو پورا کرے۔ ہاں بوقت ضرورت جو ہے سوال کرنے کی مانگنے کی اجازت بھی ہے، لیکن ایک باوقار انداز میں، یہ نہ ہو کہ ہر وقت ہی جو ہے اتنی کثرت ہو اس کی کہ وہی چیز آپ کی شخصیت کے اوپر جو ہے وہ غالب آ جائے۔ تو یہ بنیادی طور پہ زہد کا معنی کہ بے رغبتی انسان کی ہو، دنیا کی لالچ نہ ہو، دنیا کی حرص نہ ہو، دنیا آپ کا مقصد محور نہ ہو، آپ کے پاس دنیا کی چیزیں ہوتے ہوئے بھی جو ہے آپ دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو۔ اچھا بعض لوگ یہ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہوتی ہے، ہر دنیا کی ساری سہولتیں ہوتی ہیں، لیکن ان کے دل میں محبت نہیں ہوتی ان چیزوں کی۔ اور بعض ایسے بد نصیب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن دنیا کی محبت پھر بھی دل میں بھری ہوئی ہوتی ہے۔ مطلب بظاہر وہ بڑے غریب سے بڑے سادے سے لگ رہے ہوں گے، لباس ایسا سادہ ہوگا ایسا کہ مطلب ان کے پاس ہوتا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اگر نہیں دی دولت تو وہ بظاہر طور پہ بڑے سادگی ان کے اندر ہوگی، لیکن دل میں محبت دنیا کی بھری ہوئی ہوگی۔ مطلب آپ کے پاس کوئی سواری نہیں ہے، بالفرض آپ کو اللہ تعالیٰ نے ابھی نہیں کشادگی دی، آپ کے پاس کوئی مثال کی بہت اچھی سواری نہیں ہے، تو
ٹھیک ہے، لیکن دل میں محبت ایسی ہوگی کہ ہر وقت جب بیٹھیں گے تو یار فلانی گاڑی بڑی اچھی ہے، فلانی میری تو بڑی خواہش ہے، وہ دیکھو ہمارے پڑوسی نے اتنی اچھی گاڑی لے لی، دیکھو ہمارے پاس تو نہیں ہے، مطلب ہر وقت دنیا کی باتیں دنیا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علماء خیال سے علامہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایسے بن جاؤ. اس کا عربی کا ایک محاورہ ہے، اس کا ترجمہ ایسے ہے غالباً کہ دنیا میں ایسے رہو کہ تمہارے پاس دنیا کی ہر نعمت ہو لیکن دل میں دنیا کی محبت نہ ہو، نہ کہ ان بد نصیب لوگوں کی طرح ہو کہ جن کے پاس بظاہر تو کچھ نہیں ہوتا لیکن دل میں پوری دنیا کی محبت. تو یہ دل کی کیفیات کا نام ہے، یہ کسی کے ظاہر کے سے اس کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ اعمال القلوب ہے، یہ دل کے اعمال کا نام ہے، یہ آپ کے باطنی اعمال کا جو ہے وہ نام ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ. الحدیث الثانی والثلاثون، 32ویں حدیث ہے. ان ابی سعید سعد ابن مالک ابن سنان الخدری رضی اللہ عنہ. یہ حدیث کے طلباء کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت مشہور راوی حدیث ہیں، صحابی رسول ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ، کہ ان کا اصل نام ہے مالک بن سنان. ان کا اصل نام کیا ہے؟ مالک بن سنان. یہ ابو سعید الخدری اکثر جو احادیث کی کتابوں میں روایات میں ان کا نام ابو سعید الخدری کے نام سے خدری کے نام سے آتا ہے، لیکن ان کا اصل نام کیا ہے؟ مالک بن سنان، جیسے اس روایت کے اندر انہوں نے لکھا ہے. تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. اب یہ دو لفظوں کی حدیث اتنی جامع اور اتنی اس کے اندر جامعیت اور اتنی اس کے اندر معنویت ہے کہ انسان دنگ رہ جاتا. اللہ کے رسول نے پوری زندگی کے لیے ایک قاعدہ بتا دیا کہ لا ضرر، نہ کسی کا نقصان کرو، نہ کسی کا نقصان کرو اور نہ ہی خود نقصان اٹھاؤ. بہت مختصر بات کہ نہ تمہاری ذات سے کسی کو دوسرے کو نقصان پہنچے، یعنی تمہاری شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ تمہاری شخصیت سے دنیا والے امن محسوس کریں. یہ نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگ جیسے ہوتا ہے نا، اس کو ہم لوگ بڑی اپنی سعادت سمجھتے ہیں، بڑی ہم اس کو اپنی جو ہے نا وہ مردانگی سمجھتے ہیں کہ جی ہمارا تو بس نام آتا ہے نا تو لوگ تھر تھر کانپنے لگ جاتے ہیں. ہمارا تو جب کوئی نام آتا ہے نا، ہم تو جب کہیں جاتے ہیں نا تو بس ادھر سے جو ہے نا لوگ جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں کہ بھئی اب جو ہے نا فلانے صاحب آ رہے ہیں تو اب تو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو یہ ایک مسلمان کی شخصیت نہیں ہوتی، نہ ہی مسلمان کی شخصیت تو اور اس کو ہم بڑی سادہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو بڑے ایسے ہیں کہ ہم تو کہیں کوئی لڑائی ہو جائے ہم تو بس نام ہی ہمارا لے لو تو لوگ جو ہے نا اگلے پیچھے. یہ کوئی سعادت مسلمان کی شخصیت ایسی نہیں ہوتی، بلکہ مسلمان کی شخصیت تو ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلم من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان جو ہیں وہ سلامتی میں ہو، اور بعض روایت میں دوسرے انسان سلامتی میں ہو، یعنی جس کی زبان سے بھی اور جس کے ہاتھوں سے بھی باقی لوگ جو ہیں وہ امن و امان کے اندر اپنے آپ کو محسوس کریں. کسی کو یہ نہ ہو، آپ کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے ایک مسلمان کی، چاہے وہ عورت ہے کہ مرد ہے، اس کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ وہ آ رہا ہو کہیں پر جھگڑا ہو اور وہ وہاں پہ جا رہا ہو تو لوگ یہ کہیں کہ بھئی ماشاءاللہ فلانے صاحب آ رہے ہیں تو اب انشاءاللہ صلح کرا دیں گے، اب فلانے شخص آ رہے ہیں تو انشاءاللہ امن و امان ہو جائے گا. یہ ایک مسلمان کی شخصیت ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ انسان جو ہے وہ یہ بدماشی اور یہ اس طرح کی چیزیں، اور جس کو ہم لوگ آج کے زمانے میں آج کل کے نوجوان بالخصوص ہم اس کو بڑا فخر سمجھتے ہیں اپنے لیے کہ بھئی ہم تو جب جاتے ہیں نا تو بس پھر دیکھو آگے کیا ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہونا، آپ نے خود بھی نقصان نہیں کسی کا کرنا. آپ کی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کسی کو بھی نقصان نہ پہنچائیں، اور ایسا بیوقوف اور ایسا جھلا بھی انسان کو نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کو نقصان دے کے چلے جائیں. یہ بھی شریعت نہیں کہتی کہ ایسا انسان ایسی سادگی ہو اور ایسے جو ہے نا وہ معصوم ہو کہ اگلے جو ہے وہ آپ کے مال کا، آپ کی دولت کا، آپ کے اہل و عیال کا، یا جو اپنا وہ ہے اس کا آپ کو نقصان کر کے. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ مقصود نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کی اپنی شخصیت بھی کسی کو نقصان دینا ہو، لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگلے آپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے پہ آئیں اور وہ آپ کا جو ہے وہ نقصان کر دیں. تو انسان کو شریعت نے ہمیشہ مومنوں مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ ان کو ہمیشہ اپنے عورتیں ہوں یا مرد ہوں اپنے دفاع کا جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ دفاع کا متحمل ہونا چاہیے، چاہے خواتین ہوں، اور دفاع دونوں لحاظ سے، فزیکل لحاظ سے بھی اور جو ہے یعنی مینٹلی لحاظ سے بھی اس بات کا کیپیبل ہونا چاہیے اور اتنا متحمل ہونا چاہیے کہ وہ اپنا دفاع کر سکیں. کوئی آپ کو اگر بلا وجہ ابیوز کر رہا ہے، بلا وجہ آپ کی کسی دینی روایت پہ، دینی شخصیت پہ یا کسی چیزوں پہ آپ کو کر رہا ہے، تو آپ کو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اور اس کو تمام اس کی حدود میں رہتے ہوئے اس کو جواب دینا یہ
بھی جو ہے وہ بعض اوقات ضروری ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ کا کوئی نقصان کر رہا ہے تو آپ اپنا دفاع کرتے ہیں تو یہ بالکل مطلوب ہے، مقصود ہے. اور دوسرا اس کے اندر ایک اور پہلو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے، زرار کے معنی میں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے تو ولا زرار کے یہ بھی ایک معنی بیان کیے کہ اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو یہ بہتر ہے. آپ اگر معاف کر دیتے ہیں تو یہ بہتر اور اولا ہے، اور معاف کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. گو کہ آپ کو بدلے کی شریعت میں اجازت، شریعت اسلامیہ میں بدلہ لینے کی اجازت ہے، بشرط یہ کہ اتنا ہی بدلہ ہو جتنی زیادتی کی جائے. تو یہ بہت سارے معنی اس حدیث کے اندر جو ہے علماء بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے سمجھنے کی. اگلی حدیث ہے الحدیث الثالث والثلاثون، 33ویں حدیث. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو یعطى الناس بدعواہم، کہ اگر لوگوں کو دے دیا جاتا ان کے دعووں کے مطابق. اگر اب یہ لو یعطى یہ فعل مجہول کا صیغہ ہے، یہ شاید ہم نے ابھی ساری کلاسوں میں نہیں پڑھا نا، تو آگے آ جائے گا انشاءاللہ. لو یعطى کہ اگر دے دیا جائے، ایکٹیو وائس اور پیسو وائس والا مسئلہ اس میں آ جاتا ہے. لو یعطى الناس، اگر دے دیا جاتا الناس لوگوں کو، بدعواہم ان کے دعووں کے مطابق، لدعا رجال اموال قوم ودماءہم، اگر لوگوں کو ان کے دعووں کے مطابق چیزیں دے دی جاتی تو لوگ جو ہے دوسرے لوگوں کا مال اور خون ہڑپ کر جاتے. یعنی اگر لوگوں کو صرف ان کے کہنے کے اوپر جو ہے، یعنی یہ حدیث متعلق ہے قضاء سے متعلق، یعنی عدالتی فیصلے جو ہوتے ہیں نا، قضاء فیصلے کرنا، یہ اس سے متعلق ہے. تو فرما رہے ہیں کہ اگر لوگوں کو ان کے دعوے کے مطابق محض دے دی جاتی چیزیں تو یہ لوگ تو اتنے حریص ہیں، لوگ تو اتنے لالچی ہیں، اور لوگ تو اتنے زیادہ مطلب ان کے اندر یہ ظلم کا مادہ ہے کہ وہ باقی اپنے لوگوں کی جو ہے وہ مال بھی ہڑپ کر جاتے، ان کی عزتیں، ان کے خون بھی ہڑپ کر جاتے. لیکن اللہ کے رسول نے پھر قاعدہ بیان فرما دیا، لیکن کہتے ہیں لیکن کو، لیکن جو ہوتا ہے نا لیکن، اس کو عربی میں کیا لفظ آتا ہے؟ لیکن. ٹھیک ہے، لیکن. تو لیکن البینۃ علی المدعی، کہ جو بینہ جو ہے نا وہ مدعی کے اوپر ہے. یعنی بینہ کہتے ہیں یعنی شہادت، گواہ، یعنی ایویڈنس جس کو آپ انگریزی میں بولتے ہیں، بینہ ایویڈنس. یعنی ایویڈنس میں جو ہے وہ آپ کا گواہ بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی شہادت بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ بھی کوئی جو ثبوت ہوتے ہیں وہ بھی شامل ہے. وہ کس کے اوپر ہے؟ مدعی کے اوپر. یعنی جب کوئی شخص عدالت میں جا کے دعویٰ کرتا ہے کسی چیز پہ، تو مدعی جو دعویٰ کرنے والا ہے اس کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ دلیل لے کر آئے. دلیل لے کر آئے، ایویڈنس لے کر آئے، بینہ لے کر آئے، شہادت لے کے. یہ مدعی کے اوپر کام ہے. والیمین علی من انکر، اور جو مدعا علیہ ہوتا ہے، جس پر دعویٰ کیا جاتا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مدعا علیہ. اس کے اوپر قسم ہوتی ہے. تو یہ اسلامک جو لا ہے یا اسلامک قضا ہے، یہ بڑی حدیث جو ہے اس کی ریڑھ کی ہڈی کی بنیاد رکھتی ہے. یہ حدیث اس کے قواعد قضا میں سے ایک بنیادی قاعدے کی حیثیت رکھتی ہے یہ حدیث، کہ جو دعویٰ کرنے والا ہوتا ہے وہ دلیل لے کر آتا ہے، اور جو قسم کھاتا ہے وہ مدعا علیہ کھاتا ہے. یعنی جب اس کے اوپر کوئی وہ مدعی دلیل لے کر آتا ہے، تو یا تو وہ دلیل نہیں لے کر دعویٰ کر دے گا، دلیل نہیں لے کر آ سکے گا، یا اگر دلیل لے آتا ہے اتنی قوی یا جو بھی، پھر جو قاضی ہوتا ہے، جو جج ہوتا ہے اسلامک، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو مدعا علیہ ہوتا ہے تو وہ اس سے کہتا ہے کہ وہ قسم کھائے گا، یعنی وہ حلف اٹھائے گا. ٹھیک ہے، میرے خیال سے ہمارے جو انگریزی لا اس میں بھی ملتا جلتا کچھ اسی طرح سے ہی ہے، واللہ اعلم. ٹھیک ہے، تو یہ قواعد قضاء سے متعلق حدیث تھی. اس کے بعد آج کی آخری حدیث انشاءاللہ جو ہم پڑھیں گے وہ ہے الحدیث الرابع والثلاثون، 34ویں حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ابو سعید الخدری ہی سے روایت ہے، قول فرماتے ہیں سمعت، میں نے سنا. سمعت، اب یہ سمع یسمع سے آگے نا، سمعت میں نے سنا، فعل ماضی کا صیغہ. سمعت میں نے سنا، فعل ماضی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب رسول کے اوپر زبر آ رہی ہے تو رسول اللہ یعنی رسول جو ہے کیا ہے؟ مفعول ہے. ٹھیک ہے، یعنی رسول کو سنا. سمعت کس نے سنا؟ میں نے سنا. کس کو سنا؟ رسول کو سنا. مفعول بھی ہو گیا، اس لیے زبر آ رہی ہے. ادھر جب ہم دیکھیں نا قواعد جو ہم نے پڑھے وہ حدیث کی فہمی کے اندر کیسے ہمارے کام آ رہی ہے. پھر رسول اللہ، اللہ کے رسول، مضاف مضاف الیہ، اس دن جو میں نے بتایا آپ لوگوں کو، رسول اللہ، اللہ کے رسول، تو لفظ اللہ کے نیچے اس لیے زیر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، سمعت میں نے سنا، رسول اللہ
اللہ کے رسول کو. اب اس میں 3-4 قواعد اس چھوٹی سی عبارت کے اندر اپلائی ہونے ہیں. سمعت میں نے سنا رسول اللہ کے رسول کو یقول کہ وہ کہتے ہیں من رآ منکم جس نے دیکھا تم میں سے منکرن کسی بری چیز کو فلیغیرہ بیدہ تو وہ اس کو بڑی مشہور حدیث ہے جس نے کسی منکر کو دیکھا ظلم کو دیکھا ایک اور روایت میں آتا ہے او ظلمن کسی ظلم کو دیکھا فلیغیرہ تو وہ اس کو بدل دے اس کو روک دے بیدی اپنے ہاتھ سے فإن لم يستطع فبلسانی اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے اس کو جو ہے وہ روکے فإن لم يستطع فبقلبی اور اگر اس کی استطاعت بھی نہیں ہے تو اپنے قلب سے جو ہے اس کو جو ہے برا جانے وذالک اضعف الایمان اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے یعنی اس کے بعد جو ہے پھر ایمان نہیں. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے بڑی مشہور یہ روایت ہے اور یہ بھی جو ہے ایک اسلامی معاشرے میں ایک اسلامی معاشرے کی تشکیل کے لیے اس کے جو قواعد ہیں اس میں ایک بنیادی قاعدے اور بنیادی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے اور وہ یہ کہ جب بھی انسان کسی برائی کو دیکھے تو اس کو سب سے جو اس کا اولا درجہ ہے وہ یہ کہ انسان اس کو اپنے ہاتھ سے روکے یعنی اس کو اپنی طاقت سے جو ہے وہ روکے ٹھیک ہے. اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر اپنی زبان سے جو ہے اس کو جو ہے وہ اس کو بولے کہ بھئی یعنی طاقت سے روکنے کا مطلب ہے کہ اس کو ختم کر دے اپنی طاقت سے کچل دے اس برائی کو. اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر اپنی زبان سے روکے اپنی زبان سے اس کو واعظ کرے اپنی زبان سے اس کو نصیحت کرے جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یکنتم خیر امت بھی تم سب سے بہترین امت ہو اخرجت للناس لوگوں کے لیے انسانوں کے لیے نکالے گئے ہو تأمرون بالمعروف نیکی کا حکم دیتے ہو وتنہون عن المنکر اور برائی سے جو ہے منع کرتے ہو تؤمنون باللہ اور اللہ کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھتے ہو. تو یہ نیکی کی ابھی میں اس میں ایک اور بات کرتا ہوں تو امت مسلمہ کے اللہ تعالیٰ نے یہ وظیفہ بتایا کہ یہ کیا کرتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے صرف یہ نہیں ہونی چاہیے کہ برائی سے منع نہیں کر رہے صرف نیکی کا حکم دے رہے جیسے بعض لوگوں میں ہے کہ بس صرف نیکی کی بات کریں گے برائی سے منع نہیں کریں گے. دونوں چیزیں ہونی چاہیے نیکی کا حکم بھی ہو برائی سے بھی منع. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی نیکی کا حکم دیتے رہیں گے برائی سے خود ہی منع ہو جائیں گے تو نہیں ایسی بات نہیں. جب اگر خود ہی ہوتے تو اللہ تعالیٰ الگ سے بیان نہ کرتا. اللہ تعالیٰ وہ ڈاکٹر سار صاحب کہتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ نے شاعری کے لیے تو نہیں قرآن نازل کیا کہ پوری جو آیت نازل کر دی کہ وتنہون عن المنکر تو یہ پوری جو آیت ہے تو اس کا کوئی معنی ہے. تو برائی سے منع کرنا چاہیے اور نیکی کا حکم دینا چاہیے دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. اور اگر اس کی بھی پھر آخر میں فرمایا کہ دل سے برا جانے. دل سے برا جب جانتا ہے انسان منع نہیں کرتا اس کو یا طاقت سے روکتے ہیں تو وہ بس اپنا ہی امان کر رہا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گویا کہ وہ شامل نہیں کر رہا اس میں. لیکن جو ہے جب دل سے بھی برا نہیں جانتا تو پھر گویا کہ وہ اس کے اندر شامل ہے. کسی برائی کو اگر انسان برے نہیں جانتا دل سے تو وہ پھر اس کے اندر شامل ہے اس برائی کے اندر پورا اس کا حصہ ہے. یہاں پر میں ایک فقہی نقطہ اور ایک فائدہ بیان کر دوں کہ قرآن کی بھی جو یہ جو آیت ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور حدیث میں بھی جو آتا ہے کہ جب تم میں کوئی برائی کو دیکھے تو اس کو طاقت سے روکے اس کو ہاتھ سے روکے. یہ آیت اور یہ حدیث اور اس طرح کی آیات اور اس طرح کی احادیث اس بات پہ دلالت کرتی ہیں اور اس بات پہ ہمیں یعنی اس بات پہ اشارہ کرتی ہیں کہ مسلمانوں کے لیے لازم ہے کہ وہ طاقت کے حصول کے لیے کوشاں رہیں. وہ طاقت کے حصول کے لیے کوشاں رہیں کیونکہ یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں حکومت کے ذریعے سے. یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں حکومت کے ذریعے سے طاقت کے ذریعے سے ریاست کے ذریعے سے. ریاست کے بغیر حکومت کے بغیر آپ کیسے کسی کو نیکی کا حکم دیں گے؟ یا اگر سود کے اڈے مثال کے طور پہ کھلے میں یا زنا کے اڈے مثال کے طور پہ کھلے میں تو آپ طاقت سے اس کو کیسے روک سکتے ہیں جب تک آپ کے پاس ریاستی قوت نہ ہو ریاستی جو ہے وہ مشینری نہ ہو. تو ان احادیث اور ان آیات سے یہ پھر ثابت ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ پھر اگر ان کے پاس طاقت نہیں ہے اگر وہ زبان والی کام کریں جو علماء کر رہے ہیں تو پھر ان کے اوپر ان علماء پہ بھی اور ان مسلمانوں پہ بھی یہ لازم ہے کہ پھر اس طاقت کے لیے کوشاں ہو جائیں اس طاقت کے حصول کے لیے وہ کوشاں ہوں اور اس طاقت کو اور اس حکومت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جس حکومت اور جس طاقت کے بعد وہ اس پوزیشن میں ہو سکیں کہ نیکی کا حکم دے سکیں اور برائی سے منع کر سکیں. آج جو ہم لوگ کر رہے ہیں جو علماء حضرات مسجد کے ممبروں پہ بیٹھ کے یا جیسے ہم لوگ کر رہے ہیں تو یہ حکم نہیں ہے یہ تو ریکویسٹ ہے. یہ تو ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار یہ کام کر لیں ٹھیک ہے یا یہ کام نہ کریں. مثال کے پہ اگر میں ابھی بیٹھ کے اگر سود کے اوپر 1 گھنٹے کا لیکچر دے دوں
میں اگر یہاں پہ بیٹھ کے سود کے اوپر 1 گھنٹے کا لیکچر دے دوں تو یہ ہم نیکی کی بات تو چلے کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ نیکی قرآن کی آیات اور وہ بتا رہے ہیں، لیکن یہ طاقت سے ہم کسی کو روک تو نہیں رہے. تو یہ زبان والا لیول تو ہے لیکن طاقت والا لیول تو نہیں ہے. تو اس لیے مسلمانوں کے اس قرآن کی آیت سے اور ان احادیث سے یہ بات بہرحال ثابت ہوتی ہے. علماء کرام نے اس سے یہ بات لکھی ہے کہ مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس طاقت کے حصول کے لیے کوشاں رہیں کہ جس کے بعد وہ اس لیول پہ پہنچ سکے کہ نیکی کی ریکویسٹ نہ کریں، برائی سے بچنے کی ریکویسٹ نہ کریں، وہ بلکہ اس کا حکم دیں. یہ حکم کا صیغہ ہے نا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے امر کا لفظ استعمال کیا تو اس کے پیچھے ایک بڑی حکمت ہے. کسی کو حکم دینے کے لیے آپ پہ لازم ہے کہ آپ بڑے ہوں، آپ بڑے ہوں یا آپ کی پوزیشن بڑی ہو، پھر آپ کسی چھوٹے کو حکم دیتے ہیں. کوئی چھوٹا تو بڑے کو حکم نہیں دے سکتا کہ آپ یہ کام کریں، بڑے ہی چھوٹے کو حکم دیتا ہے نا ہمیشہ. تو بڑا بننے کے لیے پھر ہمیں کوشش، جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارا یہ کام ہے، تم لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو کہ تم لوگوں کو حکم، انسانوں کو حکم دیتے ہو، تو اس کا مطلب ہے انسانوں کا پھر بڑا بننا جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ لازم. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.